اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 2 دسمبر 2023۔ بنیادی مسائل کے جوابات۔ مرتبہ ظہیر احمد خان، انچارج شعبہ ریکارڈ، دفتر پی ایس لندن۔ قسط نمبر 65۔ کیا مسیح موعود علیہ السلام کے بعد کوئی اور مسیح بھی آ سکتا ہے؟ قرآن کریم کے ذریعہ سے ہی توحید کی تکمیل ہوئی۔ چاشت کی نماز کے متعلق رہنمائی۔ سوال: یو کے سے ایک خاتون نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی خدمت اقدس میں تحریر کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب بتا دیا گیا تھا کہ آپ ہی وہ مسیح موعود ہیں جس نے آنا تھا، تو پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ ممکن ہے کہ میرے بعد کوئی اور مسیح ابن مریم بھی آوے اور بعض احادیث کی روح سے وہ موعود بھی ہو؟ ایسا فرمانے میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ نیز حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ قرآن مجید سے پہلے صحیفوں میں توحید کا مضمون اس طرح واضح نہیں ہے جس طرح قرآن مجید اس کی وضاحت کرتا ہے؟ حالانکہ تمام مذاہب میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے اور خدا تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور غیر مبدل ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مکتوب مورخہ 25 اگست 2022 میں اس سوال کے جواب میں درج ذیل ہدایات فرمائیں۔ حضور نے فرمایا: جواب: دنیا کی ہدایت اور اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی یا مصلح کا مبعوث ہونا اس کی ایک ایسی نعمت ہے جس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے جب بھی کسی نبی یا مصلح کی ضرورت محسوس کی تو انسانیت پر رحم کرتے ہوئے اسے دنیا کی ہدایت کے لیے ضرور مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے جاری ہے، جو کبھی منقطع نہیں ہو سکتی۔ نام نہاد ملاؤں نے خاتم النبیین کی غلط تشریح کر کے نبوت جیسی نعمت سے امت مسلمہ کو محروم کرنے کی جو کوشش کی ہے، وہ بھی قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی سنت کو معطل قرار دے، کیونکہ قرآن و سنت میں امکان نبوت کی بندش کی کوئی نص موجود نہیں۔ پس باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بار بار یہ بشارت دی کہ آخرین میں دنیا کی ہدایت اور دین اسلام کی تجدید کے لیے جس مسیح محمدی نے مبعوث ہونا تھا وہ آپ ہی ہیں، نیز دنیا کے اس 7000 سالہ دور کے آخری 1000 سال کے لیے آپ ہی مسیح موعود امام اور خاتم الخلفاء ہیں، اور اس آخری 1000 سال میں کسی دوسرے مسیح کے قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نہ کوئی احاطہ کر سکتا ہے اور نہ اسے روک سکتا ہے، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کو اسلام کی حقیقی تعلیم سے آگاہ کرنے کے لیے اس امر کی بھی پوری طرح وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی جب ضرورت سمجھے گا مسیح مبعوث کر سکتا ہے۔ آپ کے متبعین بھی نام نہاد ملاؤں کی طرح امکان نبوت کے انکاری نہ ہو جائیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی مختلف آیات، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مذاہب کی تاریخ سے استدلال کرتے ہوئے آپ نے انسانی نسل کی عمر 7000 سال ہونے اور اس کے 5ویں 1000 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا: اب ہم 7ویں 1000 کے سر پر ہیں
اس کے بعد کسی دوسرے مسیح کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں، کیونکہ زمانے ساتھ ہی ہیں جو نیکی اور بدی میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ لیکچر لاہور، روحانی خزائن۔ فرمایا چونکہ یہ آخری ہزار ہے اس لیے ضرور تھا کہ امام آخر الزمان اس کے سر پر پیدا ہو، اور اس کے بعد کوئی امام نہیں اور نہ کوئی مسیح مگر وہ جو اس کے لیے بطور ذل کے ہو، کیونکہ اس ہزار میں اب دنیا کی عمر کا خاتمہ ہے جس پر تمام نبیوں نے شہادت دی ہے، اور یہ امام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود کہلاتا ہے وہ مجدد صدی بھی ہے اور مجدد الف آخر بھی۔ لیکچر سیالکوٹ، روحانی خزائن۔ حضور علیہ السلام مجدد الف آخر بھی ہیں، جس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے تحت آپ کے ذریعہ جاری ہونے والی خلافت علی منہاج النبوہ میں آنے والے آپ کے خلفاء آپ کی پیروی اور اتباع کی برکت سے اپنے اپنے وقت کے مجدد بھی ہوں گے، اس لیے آپ کی پیروی اور اتباع سے باہر اب کسی مجدد کا آنا بھی محال ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے بعد آنے والے مسیح کے آنے کے امکان کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مثیل بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مثیل ہمیشہ دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، بلکہ خدائے تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا، اور وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ ازالہ اوہام، روحانی خزائن۔ فرمایا اس عاجز کی طرف سے بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا، بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیا 10,000 سے بھی زیادہ مسیح آ سکتا ہے۔ ازالہ اوہام، روحانی خزائن۔ اسی مضمون کو ایک اور انداز میں بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے 120 برس عمر پائی اور پھر فوت ہو کر اپنے خدا کو جا ملا اور دوسرے عالم میں پہنچ کر یحییٰ علیہ السلام کا ہم نشین ہوا، کیونکہ اس کے واقعہ اور یحییٰ نبی کے واقعہ کو باہم مشابہت تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نیک انسان تھا، مگر اسے خدا کہنا کفر ہے۔ لاکھوں انسان دنیا میں ایسے گزر چکے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے، خدا کسی کے برگزیدہ کرنے میں کبھی نہیں تھکتا اور نہ تھکے گا۔ تذکرۃ الشہادتین، روحانی خزائن۔ پھر یہ اس سلسلہ کا وہ آخری 1000 سال ہے جس میں خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق آپ کے روحانی فرزند اور غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خاتم الخلفاء کے طور پر مبعوث فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات سے یہی مستنبط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے چونکہ یہ آخری 1000 سال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے قائم ہونے والی خلافت احمدیہ حقہ اسلامیہ کا دور ہے، اس لیے اگر کسی وقت دنیا کی اصلاح کے لیے کسی مصلح کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی کے متبعین میں سے کسی ایسے شخص کو دنیا کی اصلاح کے لیے کھڑا کرے گا جو وقت کا خلیفہ ہوگا، لیکن خلیفہ سے بڑھ کر آپ کا مثیل اور مصلح ہونے کا مقام بھی اسے عطا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دی جانے والی بشارتوں کے عین مطابق حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مقام پر فائز فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس موعود خلافت کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں،
پھر صرف خلافت کا سوال نہیں بلکہ ایسی خلافت کا سوال ہے جو موعود خلافت ہے، الہام اور وحی سے قائم ہونے والی خلافت کا سوال ہے۔ ایک خلافت تو یہ ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ لوگوں سے خلیفہ منتخب کراتا ہے اور پھر اسے قبول کر لیتا ہے، مگر یہ ویسی خلافت نہیں۔ یعنی میں اس لیے خلیفہ نہیں کہ خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کی وفات کے دوسرے دن جماعت احمدیہ کے لوگوں نے جمع ہو کر میری خلافت پر اتفاق کیا، بلکہ اس لیے بھی خلیفہ ہوں کہ خلیفہ اول کی خلافت سے بھی پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا تعالیٰ کے الہام سے فرمایا تھا کہ میں خلیفہ ہوں گا، پس میں خلیفہ نہیں بلکہ موعود خلیفہ ہوں۔ میں معمور نہیں مگر میری آواز خدا تعالیٰ کی آواز ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ اس کی خبر دی تھی۔ گویا اس خلافت کا مقام معموریت اور خلافت کے درمیان کا مقام ہے، اور یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ جماعت احمدیہ اسے رائے گاں جانے دے اور پھر خدا تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو جائے۔ جس طرح یہ بات درست ہے کہ نبی روز روز نہیں آتے، اسی طرح یہ بات بھی درست ہے کہ موعود خلیفے بھی روز روز نہیں آتے۔ رپورٹ مجلس مشاورت۔ پس ہمارا ایمان ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام وہی موعود مسیح ہیں جن کی آمد کی پیش خبریاں صحف سابقہ میں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی ایک قدرت رکھتا ہے کہ جب وہ چاہے دنیا کی ہدایت کے لیے کسی مصلح کو مبعوث کر سکتا ہے، لیکن دنیا کا یہ 7000 سالہ دور چونکہ ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کہلاتا ہے، اس لیے اس 7000 سالہ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو شریعت مکمل ہو گئی تھی اس کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے ایک امتی کو جو آپ کے عشق اور آپ کی غلامی میں سب سے آگے نکل گیا دین محمدی کی خدمت کے لیے چنا، اور اگر آئندہ ضرورت پڑی تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام صادق اور مسیح محمدی کے متبعین میں سے کسی کو موعود خلیفہ کے طور پر اس دین کی خدمت کے لیے چنے گا، جو آپ کا خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ مسیح کے مقام پر بھی فائز ہوگا، جیسا کہ حضرت فضل عمر بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی المصلح موعود رضی اللہ عنہ کے باوجود کے ذریعہ ایک مرتبہ پہلے یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے۔ آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ توحید کی تعلیم کی تکمیل قرآن کریم کے ذریعہ ہی ہوئی ہے۔ پہلی کتب میں توحید کی تعلیم موجود تو تھی، لیکن وہ اس زمانہ کے انسان کے عقل و شعور کے مطابق تھی، لیکن جب دین کامل ہوا تو توحید کی بھی وہ تعلیم دی گئی جو ہر لحاظ سے اپنے کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ نیز جس کثرت اور تکرار کے ساتھ قرآن کریم نے توحید کا اعلان فرمایا ہے، اس کثرت سے پہلی کتب میں توحید کی تعلیم نہیں دی گئی۔ پھر قرآن کریم میں مختلف انداز میں توحید کی تعلیم کا ذکر ہے، جبکہ پہلی کتب میں ایسا نہیں کیا گیا۔ علاوہ ازیں جس شان اور جس قطعیت کے ساتھ قرآن کریم نے توحید کی تعلیم کو بیان فرمایا ہے، کسی مذہب میں اسے اس طرح بیان نہیں کیا گیا۔ چنانچہ سورہ اخلاص، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا تیسرا حصہ قرار دیا، بخاری کتاب و فضائل، خدا تعالیٰ کی توحید کی تعلیم پر مبنی نہایت جامع صورت ہے۔ دین اسلام میں دی جانے والی توحید کی تعلیم کے کمال کو بیان کرتے ہوئے سورہ اخلاص کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، توریت میں خدا تعالیٰ کی صفات کاملہ کا کہیں پورے طور پر ذکر نہیں۔ اگر توریت میں کوئی ایسی صورت ہوتی جیسا کہ قرآن شریف میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الاخلاص ہے تو شاید عیسائی اس مخلوق پرستی کی بلا سے رک جاتے۔ کتاب البریہ روحانی خزائن۔ پھر اسلام نے خدا تعالیٰ کے ذاتی نام اللہ سے مخلوق کو متعارف کروایا، اور یہ نام توحید کی جڑ ہے جو ہر قسم کی صفات الہیہ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، قرآن کی اصلاح کی روح سے اللہ اس ذات کا نام ہے جس کی تمام خوبیاں حسن و احسان کے کمال کے نقطہ پر پہنچی ہوئی ہوں اور کوئی منقصت اس کی ذات میں نہ ہو۔ قرآن شریف میں تمام صفات کا موصوف صرف اللہ کے اسم کو ہی ٹھہرایا ہے، تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ اللہ کا اسم تب متحقق ہوتا ہے کہ جب تمام صفات کاملہ اس میں پائی جائیں۔ ایام الصلح روحانی خزائن۔ فرمایا اللہ جس کا ترجمہ ہے وہ معبود، یعنی وہ ذات جو غیر مدرک اور فوق العقول اور وراء الوراء اور دقیق در دقیق ہے، جس کی طرف ہر ایک چیز عابدانہ رنگ میں یعنی عشقی فنا کی حالت میں جو نظری فنا ہے یا حقیقی فنا کی حالت میں جو موت ہے رجوع کر رہی ہے۔ تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن۔ فرمایا قرآن شریف جس خدا کو منوانا چاہتا ہے وہ تمام نقائص سے منزہ اور تمام صفات کاملہ سے موصوف ہے، کیونکہ اللہ کا لفظ اسی ہستی پر بولا جاتا ہے جس میں کوئی نقص ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کمال دو قسم کے ہوتے ہیں، یا بلحاظ حسن کے یا بلحاظ احسان کے۔ پھر وہ دونوں قسم کے کمال اس لفظ میں پائے جاتے ہیں۔ دوسری قوموں نے جو لفظ خدا تعالیٰ کے لیے تجویز کیے ہیں وہ ایسے جامع نہیں ہیں، اور یہی لفظ اللہ کا دوسرے باطل مذاہب کے معبودوں کی ہستی اور ان کی صفات کے مسئلہ کی پوری تردید کرتا ہے۔ الحکم نمبر 17۔ پھر سورۃ فاتحہ قرآن کریم کی ایک ایسی سورت ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الکتاب اور ام القرآن قرار دیا ہے۔ سنن ابی داؤد۔ اس میں توحید کی جیسی جامع تعلیم پائی جاتی ہے اس کی مثال کسی اور مذہب میں تلاش کرنا عبث ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سورہ الفاتحہ پر جو قرآن شریف کا باریک نقشہ ہے اور ام الکتاب بھی جس کا نام ہے، خوب غور کرو کہ اس میں اجمال کے ساتھ قرآن کریم کے تمام معارف درج ہیں، چنانچہ الحمدللہ سے اس کو شروع کیا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ تمام محمد اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس میں یہ تعلیم ہے کہ تمام منافع اور تمدنی زندگی کی ساری بہبودگیاں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں، کیونکہ ہر قسم کی ستائش کا سزاوار جبکہ وہی ہے تو معطی حقیقی بھی وہی ہو سکتا ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ کسی قسم کی تعریف و ستائش کا مستحق وہ نہیں بھی ہے، جو کفر کی بات ہے۔ پس الحمدللہ میں کیسی توحید کی جامع تعلیم پائی جاتی ہے جو انسان کو دنیا کی تمام چیزوں کی عبودیت اور بذات نفع رساں نہ ہونے کی طرف لے جاتی ہے، اور واضح اور بین طور پر یہ ذہن نشین کرتی ہے کہ ہر نفع اور سود حقیقی اور ذاتی طور پر خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے آتا ہے، کیونکہ تمام محامد اسی کے لیے سزاوار ہیں۔ پس ہر نفع اور سود میں خدا تعالیٰ ہی کو مقدم کرو، اس کے سوا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اگر خلاف ہو تو اولاد بھی دشمن ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے۔ الحکم نمبر 32۔ پس اسلام نے توحید کی تعلیم کی جس معراج اور اس کی جن تفصیلات کو اپنے متبعین کے لیے بیان کیا ہے، جنہیں قرآن کریم نے بھی مختلف پیرایوں میں بیان کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے،
آپ کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات و تقاریر میں اسے خوب کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ ان کا پہلی شریعتوں میں کہیں ذکر نہیں ملتا۔ سوال: کراچی سے ایک خاتون نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خدمت اقدس میں لکھا کہ چاشت کی نماز پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ اس طرح ہے کہ صبح کی نماز کے بعد جب سورج نیزہ برابر نکل آئے تو 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور 2 رکعت نماز تب پڑھی جاتی ہے جب سورج اچھی طرح نکل آئے۔ مجھے پہلی 2 رکعت کے وقت کا پتہ نہیں چلتا، لہٰذا میں بعد والی 2 رکعت پڑھ لیتی ہوں۔ کیا یہ طریق درست ہے؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مکتوب مورخ 31 اگست 2022 میں اس سوال کا درج ذیل جواب عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا: جواب: نماز فجر کی ادائیگی اور سورج نکلنے کے بعد نماز ظہر سے پہلے پہلے نماز اشراق، نماز ضحیٰ اور صلاۃ الاوابین کے نام سے مختلف نفلی نمازوں کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ یہ فرض نمازیں نہیں بلکہ جیسا کہ بتایا کہ نفلی نمازیں ہیں، اس لیے ان میں سے جو نماز کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی یہ نمازیں نہ پڑھ سکے تو اس پر گناہ کوئی نہیں ہے۔ جہاں تک ان نفلی نمازوں کے وقت کی بات ہے تو نماز فجر کے بعد سورج نکلنے پر 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے فجر کی نماز باجماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر وہیں بیٹھ کر ذکر الہی کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز ادا کی تو اسے ایک حج اور عمرہ کا پورا ثواب ملے گا۔ ترمذی کتاب الجمعہ۔ علماء و فقہاء اس نماز کو نماز اشراق یا پہلی نماز ضحیٰ کہتے ہیں، اور اس کے وقت کے بارے میں کہتے ہیں کہ نماز اس وقت پڑھی جائے گی جب نیزہ کے برابر سورج طلوع ہو جائے۔ نیزہ کے برابر سورج طلوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج کی پلاہٹ دور ہو جائے اور نماز پڑھنے کے لیے جو ممنوع وقت ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی گھڑی کے اعتبار سے سورج نکلنے کے قریباً آدھا گھنٹہ بعد یہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ چاشت کی نماز کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من حافظ علی شفعۃ الضحیٰ غفر لہ ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر۔ ترمذی کتاب الصلاۃ۔ یعنی جس نے چاشت کی 2 رکعتیں ہمیشہ پڑھیں اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہی کیوں نہ ہوں۔ علماء و فقہاء کے نزدیک اس نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج کی گرمی میں ایسی شدت آ جائے کہ اس سے ریت اتنی گرم ہو جائے جس سے اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیں۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلاۃ الاوابین کا وقت وہ ہے جب سورج کی تپش سے ریت اتنی گرم ہو جائے کہ اس پر چلنے والے اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیں۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث کی بنا پر چاشت کی نماز یا صلاۃ الضحیٰ کا صلاۃ الاوابین یعنی خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے والوں کی نماز بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس نماز کا وقت طلوع آفتاب سے زوال آفتاب کے درمیانی وقت پر شروع ہوتا ہے۔ گھڑی کے لحاظ سے یہ وقت ہمارے یہاں اسلام آباد UK میں قریباً 9:45 بجے بنے گا، کیونکہ آج طلوع آفتاب 6:15 پر تھا اور زوال آفتاب 1:04 پر تھا۔ پس چاشت یا ضحیٰ یا صلاۃ الاوابین کا وقت آج کل 9:45 بجے شروع ہوتا ہے اور سورج کے سر پر آنے سے پہلے تک رہتا ہے، اور جب سورج عین سر پر آ جائے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے علاوہ باقی دنوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابی داؤد۔
پس اشراق کی نماز آپ سورج نکلنے کے آدھا گھنٹہ بعد تک پڑھ سکتی ہیں، اور چاشت کی نماز آپ سورج نکلنے اور اس کے ڈھلنے کے درمیانی وقت میں پڑھ سکتی ہیں۔